لاہور میں ابھی 2 دن پہلے ایک گھر میں بنے ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 معصوم بچوں نے اپنی جان گنوا دی اور چند بچے زخمی ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹس کے مطابق ٹیوشن سینٹر ایک خاتون چلا رہی تھی، گھر کی چھت کی مرمت ہو رہی تھی اور اسی دوران گھر کی چھت گر گئی۔ حکومت پنجاب نے کہا ہے کہ ہم اسٹرکٹ ایکشن لیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ان رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹرز پر کریک ڈاؤنز کریں گے اور کوئی بھی ان رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر اب نہیں کھل سکتا۔ ایسا ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکولز کے ہونے کے باوجود ان ٹیوشن سینٹرز نے جنم کیسے لیا اس ملک میں؟ انہوں نے جنم ایسے لیا کہ ایک گیپ کریٹ ہوا سوسائٹی میں۔ جو ماں باپ ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہ رہے زیادہ تر، اور پورا دن مائیں اپنے گھر والوں کی خدمتیں کرنے اور گھر گرہستی میں اتنی مگن ہونے کی وجہ سے آج کل کے نصاب سے بہت دور جا چکی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں پاتی زیادہ تر۔ یہ میں بالکل عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں، بڑے شہروں میں لیڈس کی بات نہیں کر رہی۔ والد کی بات کی جائے تو وہ انہی جوائنٹ فیملی سسٹمز کے خرچے چلانے کے لیے سارا دن روٹی کمانے کے لیے باہر رہتے ہیں۔ اب یہ بچے جو اس ٹیوشن سینٹر میں گئے ہیں، اس وقت پاکستان میں گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کا ٹیوشن سینٹر میں جانے کا کیا مطلب بنتا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے۔ کیونکہ چھوٹے بچے تو انجوائمنٹ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پارکوں میں لے کے جاؤ، ماں باپ ہمارے ساتھ وقت سپینڈ کریں، ہم ساری فیملی کھیلیں کودیں ناچیں گائیں۔ پر ان سب چیزوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے پیسہ۔ جس ملک میں آدھے سے زیادہ عوام سروائیول موڈ پہ چل رہی ہے، جن گھرانوں کا زیادہ فوکس سروائیول پہ ہے کہ جی اگلی روٹی کیسے پوری کرنی ہے، سر پہ چھت کیسے میسر ہوتی رہنی چاہیے، بچوں کی اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں گے، بچوں کے کپڑے وغیرہ وغیرہ، کئی خرچے ہیں جن کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، اس ملک میں ریکریشنل ایکٹیویٹی کے بجائے کیا بچ جاتا ہے؟ پھر ماں باپ بھیج دیتے ہیں اچھی نیت سے کہ ان کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو، کیا پتہ پڑھ لکھ کے یہ ہم سے بہتر بنے، تو وہ بھیج دیتے ہیں ٹیوشن سینٹرز میں۔ اب بات ایسی ہے کہ میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں یہ دیکھا کہ جی بچپن میں جن ٹیوشن سینٹرز میں یا ٹیوشنز میں گئی، وہاں پر میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ٹیوشن سینٹرز اور ان کے اندر بیٹھے ہوئے اساتذہ، چاہے مرد ہوں یا خواتین، ان کے لیے یہ ہے ایک بیوپار، ایک بزنس۔ اور ایک بزنس مین یا بزنس وومن کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس گھڑی کی سوئی دیکھتے ہیں اور ہاتھ میں آنے والا پیسہ دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 انگلیاں برابر ہوں گی، لیکن زیادہ تر کیسز میں ٹیوشن سینٹر کی باجیاں اور بھائی گھریلو معاملات میں مگن ہوتے ہیں اور بچے اٹکیلیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سیفٹی میجرز کہ جس جگہ پہ بچوں کو پڑھانا ہے اس کی عمارت ٹھیک کھڑی ہونی چاہیے، اس پہ کہاں دھیان جائے گا؟ تو اچھا ہے کہ ان رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹرز کو بند کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم کتنے ٹیوشن سینٹرز بند کرو گے؟ ادھر ہر گھر میں ایک ٹیوشن سینٹر نکلے گا۔ شکریہ۔